بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے گھروں میں بڑے بڑے مسائل ہیں، بے سکونی ہے، جھگڑے ہیں، بربادیاں ہیں۔ جب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ کسی نے حسد کیا ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ان مسائل کی سب سے بڑی وجہ گھر والوں کے گناہ ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ گھر والوں کے گناہ ہیں۔ اس میں جادو کا، حسد کا، نظر بد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت سے لاپرواہی برتتے ہیں، گانوں کی آواز ہمارے گھروں میں گونجتی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تعویذ لیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ تعویذ سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، تعویذ کی نہیں۔ جو گھر والے نماز میں سستی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے لاپرواہی برتتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے توبہ کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہو۔ اپنی اصلاح کریں، دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنی گریبان میں جھانکیں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لمبی داڑھی بنا لیں، دینی لباس پہن لیں، بلکہ تقوی کا مطلب ہے الخوف من الجلیل، اللہ جل شانہ سے ڈریں، والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریں، والرضا بالقلیل، جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس پر راضی رہیں، والاستعداد لیوم الرحیل، موت کے دن کی تیاری کریں۔ اگر ہم نے نماز کا اہتمام کیا، قرآن کو اپنا ساتھی بنایا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں سکون، اطمینان، خوشی اور برکت پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔